السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہماری ناول کا نام ہے لا حاصل خواب، رائٹر پلوشا صافی، قسط نمبر 28۔ مہابیر کی بے گناہی ثابت میں کر دوں گا، لیکن ابھی کے لیے کورٹ کا نوٹس ہے۔ وکیل صاحب نے اپنے بیگ سے ایک عدالتی کاغذ نکالا۔ کمشنر صاحب نے پینٹ سے ہاتھوں کو صاف کرتے ہوئے کاغذ پکڑا۔ اس میں صاف نظر الفاظ مہابیر احسانی کی دماغی کیفیت کا خلاصہ لکھا ہے، اس لیے آپ اس پر تشدد نہیں کر سکتے۔ کوئی بیان دینے کا حقدار ہے یا نہیں، یہ کورٹ طے کرے گی۔ آپ اس پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ وکیل صاحب پولیس اسٹیشن آنے سے پہلے ہی ضروری دستاویزات بنا چکے تھے۔ ٹھیک ہے، نہیں ماروں گا۔ کمشنر صاحب کا منہ بن گیا۔ چل اب یہ ٹرولی لے کر جاؤ یہاں سے، کل کورٹ کی پیشی میں آنا۔ انہوں نے رکھائی سے کہا اور جانے کا اشارہ کیا۔ چلیے شامیر صاحب۔ وکیل صاحب نے آغا صاحب کو بلانے صدا لگائی، پر مہابیر آغا صاحب کا جانے کا دل نہ کیا۔ آج بھی اسے یہیں رہنا پڑے گا۔ کورٹ سے صرف ہاتھ نہ اٹھانے کی اجازت ملی تھی، بیل کی نہیں۔ قتل کا کیس ہے نا، تو بغیر پیشی بیل ملنا ممکن نہیں تھا۔ وکیل صاحب نے دیگر تفصیلات سے آگاہ کیا۔ آغا صاحب دل نہ دل ہو کر جانے کے لیے مڑے۔ مہابیر یوں ہی چت لیٹا، خالی خیال چھت کو تکتا رہا۔ اب سے ہی اس کی زندگی کا معمول بننے والا تھا۔ رات کے آخری پہر، ہر طرف خاموشی تھی۔ مہابیر سیمنٹ پر بازو سر کے نیچے رکھا چت لیٹا ہوا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ تھانے کی اس چار دیواری میں مکمل تاریکی کا راج تھا۔ ایک کونے سے روشنی آ رہی تھی۔ مہابیر نے سر گھما کر سلاخوں سے پار دیکھا۔ روشنی کیسی تھی سمجھ نہ آیا۔ اس نے انگلیوں سے آنکھیں ملی کہ شاید یہ اس کا وہم ہو، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ روشنی تیز تر ہوتی گئی اور ساتھ ہی ایک عکس سا ابھرا تھا، سفید فراک میں البو سے خوبصورت عکس۔ مہابیر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، سانسیں تیز ہونے لگی، پلک جھپکانا بھول گیا۔ عکس قریب تھا مگر دھندلا تھا۔ مہابیر اسے صحیح سے دیکھنے کھڑا ہوا اور سلاخوں سے لگ کر اس روشنی کی سمت دیکھنے لگا۔ دھندلا عکس قدرے صاف ہوا، کمر تک آتے لمبے بال لہرائے تھے، سر کو ذرا سا دائیں سمت کر کے مسکرایا گیا تھا۔ مہابیر کا دل رکنے لگا۔ خواب تھا یا حقیقت یا کوئی وہم، مگر اتنا یقین تھا وہ عکس اس کی سمر کا تھا۔ وہی ادا، وہی مسکان، وہی پیارا انداز۔ مہابیر دھوکہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ سمر بوکھلا کر اسے پکارنے لگا۔ وہ عکس یوں ہی ایک سائیڈ پر کھڑی رہی۔ مہابیر نے اپنی طاقت لگا کر سلاخوں کو کھولنا چاہا مگر ناکام رہا۔ اس کی پکار چیخ میں بدل گئی۔ وہ اونچی آواز اپنے محبوب کو صدائیں دینے لگا۔ روشنی ہلکی ہوتی گئی اور عکس ہوا میں محلول ہو گیا۔ سمر مت جاؤ۔ سمر بلک بلک کر رو پڑا۔ دفنانے کا تو ہوش نہ تھا مگر اب دوری کا احساس اسے کھانے لگا تھا۔ مت جاؤ، واپس آؤ۔ وہ روتے روتے چلا اٹھا۔ اتنی دیر میں حوالدار بھاگ کر آئے تھے۔ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ کیوں اتنی رات کو شور کرا ہے؟ چپ کر! ایک حوالدار نے اسے آنکھوں پر ڈنڈا مارا۔ مہابیر سہم کر پیچھے ہوا۔ اس کے اندر کا بچہ ڈر گیا تھا۔ وہ اپنی سسکیاں روکتا الٹے قدم پیچھے ہوتے دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا۔ حوالدار اسے کوستے واپس اپنی جگہ پر جا چکا تھا۔ رات پھر سے تاریک اور خاموش ہو گئی۔ مہابیر کو پہلی دفعہ ڈر لگا۔ وہ منہ بنائے سر گھٹنوں میں دیے ہچکیاں لیتا رہا۔ اصل ڈر اور خوف تو یہ ہے کہ تم کسی سے ملاقات کی توقع کیے رہو اور وہ ملاقات کبھی نہ ہو، کہ تم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے دل عزیز رشتے کو رخصت کرو اور وہ کبھی واپس نہ آئے۔ خوف تو یہ ہے کہ تم نہیں جانتے راہیں کب مسدود ہو جائے، ہمیشہ ساتھ رہنے والا کب بچھڑ جائے۔ اور مہابیر اب اس خوف سے آشنا ہو رہا تھا اور یہ سفر اس پر بہت گرا گزر رہا تھا۔ اگلی صبح عدالت میں پیشی تھی۔ 2 دن سے بھوکا پیاسا جاگا ہوا انسان کس حال میں ہوتا ہے، مہابیر کی اس وقت وہی حالت ہو رہی تھی۔ آغا صاحب اور دیگر مشران پہلے سے کمرے عدالت میں موجود تھے۔ کمشنر صاحب کے پیچھے مہابیر نے ڈھال قدموں سے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اندر لایا گیا۔ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ کون بیٹھا ہے؟ کون بول رہا ہے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ اسے کوئی غرض نہیں تھا۔ وہ تو بس ہلکا بڑے متلاشی نظروں سے اس عکس کو ڈھونڈ رہا تھا۔ دونوں وکلاء کے مابین زبانی کارروائی زور و شور سے جاری تھی۔ ماحول سے بیگانے مہابیر نے جب تھک کر اور مایوس ہو کر سر جھکایا، اسی اثنا میں وہ روشنی نمودار ہوئی۔ مہابیر میں مانو نیا جوش آ گیا ہو۔ اس نے کسی کی پرواہ کیے بغیر اس عکس کے تعاقب میں دوڑ لگائی۔ رات کو تو وہ قید تھا لیکن اس وقت آزاد، اس لیے سمر کے تصوراتی عکس کو پکڑے بنا اسے جانے دینے والا نہیں تھا۔ سمر رکو!
उसे पुकारता कटहरे से निकलकर दरवाजे के संग भागा। कार्रवाई रुक गई। विकला समेत जज साहब भी हैरान होकर उसे देखने लगे। अरे पकड़ उसको, कमिश्नर साहब ने हुक्म देते उसके पीछे दौड़ लगाई थी। आगा साहब के आसान खता हो गए, वो भी उन सब के पीछे हो लिए। अदालत की इमारत में भगदड़ मच गई। महावीर ना इधर देखता ना उधर, वो बस उस लहराते अक्स के पीछे भाग रहा था। कभी मेज से टकराया तो कभी कुर्सी से। गाड़ी और पिल्लर ने भी रोका मगर वो हवा में गुम होने के मज़दाक भागता रहा। अक्स आगे और महावीर उसके पीछे। भागते भागते वो रोड पर निकल गया। ना ट्रैफिक देखी ना शहरी, सबको गिराते धक्का देते वो दीवाना बाहर अपनी जमर के अक्स के पीछे रहा। कई गाड़ियां तो उसे कुचलते कुचलते रुकी थी। ऐसे अचानक ब्रेक लगाने पर बहुत सी गाड़ियां आपस में तसादम का शिकार हो गई। महावीर रुको महावीर, आगा साहब भागते उसे सदाएं देने लगे मगर महावीर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पहले से दूसरे और दूसरे से तीसरे रोड तक भागकर बिलाखिर पुलिस नफरी ने उसे घेरे में ले लिया। महावीर आगे जाना चाहता था मगर नफरी ने हिफाजती घेरे में जकड़ लिया था। आगा साहब और कमिश्नर आगे आए। कमिश्नर साहब गुस्से में थे मगर नोटिस की वजह से हाथ न उठाने के पाबंद थे। वहीं आगा साहब गमो मलाल से जूझ रहे थे। महावीर ये सब क्या कर रहे हो बेटा? आगा साहब ने उसे खुद से लगाकर काबू करने की कोशिश की। जमर थी वहाँ। वो आबदीदा होते हवा में हाथ बुलंद करके इशारा कर रहा था जहाँ अभी अभी वॉक्स महलूल हुआ था। आगा साहब और कमिश्नर साहब ने बेक वक्त अचंभे से फिजा में सर बुलंद करके देखा। नीले आसमान पर चमकते सूरज और चंद सफ़ेद बादलों के अलावा कुछ न था। एक ट्रांस की कैफियत में दोनों हजरात की गर्दनें नीचे आई थी। वहाँ कोई नहीं है। आगा साहब ने उसके गालों को अपने हाथों में लेकर प्यार से कहा, नहीं, जमर है वहाँ, मुझे उसके पास जाना है। वो मुझे बुला रही है। फिर से खिला के जानिब देखते हुए हाथ पैर मारकर खुद को आज़ाद कराने की कोशिश करने लगा। मध्यम रोशनी के होले में काजल भरी ब्राउन आंखों का अक्स फिर से उभरा था। यूं मुस्कुरा रही थी जैसे किसी शरारत के पकड़े जाने पर बच्चा मुस्कुराता है। महावीर उसके दोबारा महलूल होने से पहले जल्द अज जल्द उसके पास जाना चाहता था। आगा साहब को तो मालूम था। इस वक्त कमिश्नर साहब को भी महावीर की बिगड़ी दिमागी हालत का यकीन हो गया। बीच सड़क पर हुजूम लग चुका था। सब महावीर की सिमत देखकर हैरान परेशान थे। कल तक एक माहिर तलवारबाज, पहला ओलंपिक्स फेंसिंग गोल्ड मेडलिस्ट की आज ऐसी काबिल अफसोस सूरत हाल थी। महावीर जब पुलिस नफरी के काबू में ना आ सका तो फौरन मेडिकल टीम को जाए वक़्वा पर बुलाया गया। माहिर नफ्सियात डॉक्टर ने फिलवक्त तिब्बी इमदाद के तौर पर उसे हाई डोज नींद का इंजेक्शन लगाया जिसके चलते महावीर कुछ ही मिनटों में सो गया। ज़हरान अंदर आओ। वहाँ क्या कर रहे हो? अम्मा बेगम ने सदा लगाई। ज़हरान पिछले 1 घंटे से गेट पर खड़े सर बाहर निकाल कर देखता और फिर मुंह बनाकर वापस अंदर करता और हर दूसरे मिनट बाद ये अमल दोहराता। दादा ने कहा पापा और मामा को लेकर आएंगे। ज़हरान ने एक्साइटेड होकर जवाबी सदा दी। अम्मा बेगम का गला रूंध गया। आंखों के प्याले आंसुओं से भर गए। औरत तो वैसे भी नरम मिजाज होती है। न जाने कल से वो कितनी मर्तबा रो चुकी थी और कितनी ही मर्तबा खुद को दिलासा देते रोने से रोक चुकी थी। घर में फौदगी का समा था और ऐसे में ज़हरान का संभालना मुश्किल होने लगा। अम्मा बेगम खाना लगा दो? मुनज़्ज़ा ने हाथ मरोड़ते पूछा। तुम और बच्चे खा लो, मेरा दिल नहीं है। अब तो महावीर आएगा तो ही लुकमा हलक से उतरेगा। अम्मा बेगम गाल पर लुढ़कते आंसुओं को साफ करते हुए बोली। उनका लहजा पहले से बदला हुआ था। मुनज़्ज़ा को लगा जैसे वो उसे जमरोश की मौत का जिम्मेदार मान रही हो। अपने आंसू जब्त करते हुए किचन की सिमत पड़ गई। दूसरी तरफ महावीर की जहनी कैफियत अब किसी से छुपी ना रही थी। ये उसका ऑटिज्म या कोई नया रंज, उसका फैसला तो डॉक्टर के मुआयने के बाद होता। फिलहाल उसकी किस्मत का फैसला जज साहब सुनाने जा रहे थे। मिस्टर महावीर अब तक बेगुनाह साबित नहीं हो सके। कत्ल को सरअंजाम देने वाले हथियार पर महावीर की फिंगरप्रिंट्स है। इतना ही नहीं, वो तलवार रजिस्टर्ड भी उनके नाम पर है। इसलिए जब तक उनकी बेगुनाही साबित नहीं हो जाती महावीर को ही मुजरिम करार दिया जाता। पर योर ऑनर, महावीर एकेडमी में था, मेरे साथ था, मैं उसका गवाह हूँ। क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते रफीक साहब अपनी जगह से उठे थे। कत्ल का वक्त 12:05 बताया गया है और एकेडमी से महावीर 11:30 बजे निकल चुके थे। एकेडमी से घर तक सिर्फ 10 मिनट का सफ़र है। फिर बाकी के 25 मिनट वो क्या कर रहे थे ये आपको नहीं मालूम। इसलिए आपकी गवाही आधी मानी जाती और उसकी रिहाई का फैसला पूरे शवाहिद पर किया जाएगा। जज साहब ने यूं बीच में टोकने पर रफीक साहब को घूरा था। बेबसी से हुंकारा भरते बैठ गए। महावीर की दिमागी हालत को मद्देनजर रखते हुए अदालत उन्हें जेल के बजाय मेंटल असाइलम में रखने की तलकीन करती। जज साहब ने फैसला मुकम्मल सुनाया।
اگر صاحب مزید ٹوٹ گئے۔ رفیق صاحب نے ان کو کندھے سے الگ کر کے حوصلہ دیا۔ عدالتی فیصلے کے بعد سب باہر آ گئے۔ شاہ میر صاحب اتنے بے بس لگ رہے تھے کہ ان سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ شاہ میر صاحب، مہابیر کی بے گناہی ثابت کرنے اس کا بیان لینا ضروری ہے، اور اس وقت تو بیان دینے کی حالت میں نہیں ہے۔ پہلے اس کا علاج کروانا ہوگا، پھر ہی کیس میں نئے اقدامات ہو سکتے۔ پارکنگ میں آ کر وکیل صاحب وضاحت دینے لگے۔ اس کے مرض کا ایک ہی علاج تھا، زمروش، جو اب نہیں رہی۔ اب مہابیر کا کوئی علاج ممکن نہیں۔ کار کی بونٹ سے ٹیک لگا کر انہوں نے سر کو جنبش دی۔ ایسا نہیں کہتے شاہ میر صاحب، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اس وقت ہمیں صبر اور دعا سے کام لینا چاہیے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رفیق صاحب اچھے استاد اور اچھے فیملی فرینڈ کی حیثیت سے انہیں دلاسا دینے لگے۔ دعاؤں سے معجزے فوراً نہیں ہوتے، دعائیں آہستہ آہستہ اسباب بناتی ہیں اور پھر وہاں تک جاتی ہیں جہاں یقین کے سامنے نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے۔ جدائی کی ایک اور رات آ گئی۔ مہابیر انجیکشن کے زیر اثر اب تک معاف تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی تو وہ سیمنٹ پر نہیں بلکہ ایک بیڈ پر لیٹا تھا۔ چاروں سمت کی دیواریں سیاہ نہیں بلکہ سفید تھی۔ کمرہ مکمل تاریک نہیں بلکہ ہلکے نائٹ بلب سے قدرے روشن تھا۔ خوفناک اثر کے بجائے ماحول پرسکون تھا۔ اس نے حرکت کرنا چاہی لیکن انجیکشن کے زیر اثر اب تک مکمل طور پر زائل نہ ہوا تھا۔ وہ رات کا کون سا پہر تھا مہابیر سمجھ نہ پائے۔ آنکھوں کی پتلیاں گھما کر اس نے آس پاس ہر چیز کا جائزہ لیا۔ بیڈ اور بیڈ کے ساتھ ٹرالی نما ٹیبل، دائیں جانب دیوار میں ایک کھڑکی جس کے آگے موٹا پردہ ڈالا گیا تھا، سامنے ایک بند دروازہ، بائیں سمت پانی کا فلٹر اور سنگل الماری، وسطی دیوار کے ساتھ ایک اور دروازہ جو غالباً واش روم کا تھا۔ بیڈ کے اوپری پائنتی کے ساتھ سٹیل کے دو بڑے ڈراور جس سے بے قابو مریضوں کو باندھا جاتا تھا۔ صبح 8 بجے کے قریب دروازہ کھول کر 2 وارڈ بوائے اندر داخل ہوئے۔ ایک نے جا کر پردہ ہٹایا جس سے تیز روشنی مہابیر کی آنکھوں پر پڑی، وہ آنکھیں جو نیا کر ان پر بازو رک گیا۔ دوسرا لڑکا اس دن کا اسکیجول الماری پر چسپاں کر کے اسے اٹھانے آیا۔ چلو اٹھو، ناشتے کا ٹائم ہے، پھر دوائی بھی دینی ہے۔ اس نے مہابیر پر سے کمبل کھینچ کر ہٹایا۔ مہابیر جھنجلا کر اٹھ بیٹھا۔ اپنے سامنے انجان لڑکوں کو دیکھ کر اس کا پارا چڑھنے لگا۔ انجان جگہ، انجان لوگ۔ کافی مضطرب ہوا۔ اس نے سوچا پہلے وہ ایسا حالات میں کیا کرتا تھا؟ جواب آیا، پہلے وہ انجان لوگوں میں مضطرب ہو کر زمر کا ہاتھ پکڑ لیا کرتا تھا۔ دل میں ٹیز سی اٹھنے لگی۔ کرب میں آ کر اس نے اپنے بال نوچ ڈالے۔ زمروش کے جانے کی تکلیف تھی جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس نے یوں چیختے اور خود کو نوچتے دیکھ کر وارڈ بوائز گھبرا گئے۔ کسی ہنگامی صورتحال سے بچنے کو وہ دبے پاؤں باہر نکل گیا اور دروازہ لاک کر دیا۔ کھولو اسے، جانے دو مجھے۔ مہابیر زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا۔ وارڈ بوائز ڈاکٹر کے کمرے کی جانب بھاگے تھے۔ ڈاکٹر میکائل لقمان 35 سالہ جوان اور خوب روح وجیح مرد تھا۔ یوں تو وہ اچھا انسان تھا لیکن کبھی کبھار دوسروں کو تکلیف دینے میں اسے مزہ آتا تھا۔ شاید اسی لیے اس مینٹل اسائلم کے عملہ اور مریض سبھی لوگ میکائل سے ڈرتے تھے۔ سر، وہ نیا مریض ہمارے قابو میں نہیں آ رہا، آپ چل کر دیکھیں۔ وارڈ بوائز میں سے ایک نے اسے مخاطب کیا۔ وہ بلو جینز اور بلو شرٹ پر وائٹ ڈاکٹرز کوٹ پہنے، بالوں کو سائڈ پر ٹکائے پیچھے مڑا، لائٹ گرین آنکھوں میں چمک در آئی۔ وہ ان کے پیچھے ہو لیا مگر کمرے کے دروازے تک آتے اس کا موبائل بجنے لگا۔ جیب سے موبائل نکال کر نمبر دیکھتے سبز آنکھوں کی چمک تیز ہو گئی۔ اس نے پلکیں اٹھا کر وارڈ بوائز کو دیکھا۔ وہ اس کا اشارہ سمجھ گئے اور وہاں سے روانہ ہو گئے، جبکہ میکائل واپس اندر کی جانب پلٹا۔ آپ فکر نہ کریں سر، مہابیر احسانی اب میرے ہاتھوں میں آیا ہے۔ اتنا ٹارچر کروں گا کہ اس کی 7 پشتیں بھی یاد رکھے گی۔ نہ کبھی اس کی دماغی حالت ٹھیک ہوگی، نہ وہ کبھی کچھ ثابت کر پائے گا۔ وہ گردن اکڑا کر استہزائیاں ہنسا۔ کال پر موجود یوشے نے سکون کا سانس لیا تھا۔ آج وہ سکون سے سو پائے گا، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ میکائل کو داد دے کر کال کاٹ دی۔ میکائل اسی انداز متبسم ہوتے مہابیر کو ٹارچر کرنے کے نئے ترکیب سوچتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ کچھ کھایا اس نے؟ آغا صاحب نے اماں بیگم کو کمرے سے باہر آتے دیکھ کر استفسار کیا۔ نہیں، کل سے ضد کریں، ماما چاہیے، پاپا چاہیے۔ اماں بیگم سرد سانس خارج کرتے ان کے ساتھ صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ کہاں سے لاؤں اس کی ماما، کیسے لاؤں اس کا پاپا؟ قدرت نے ہاتھ پیر دونوں باندھ دیے ہیں۔ آغا صاحب آنکھوں پر سے اینک اتار کر آنسو ضبط کرنے لگے۔ ہمارے پاس صبر کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اماں بیگم انہیں تسلی دینے لگی۔ آغا صاحب مطمئن نہ ہوئے مگر سر کو اسبات میں جنبش دیا۔ انہیں مہابیر اور زہران کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ دوسری طرف مینٹل ہاسپٹل کے اس نفیس کمرے میں مہابیر کو گھٹن محسوس ہوئی تھی۔
وہ مسلسل دروازہ بجا رہا تھا۔ ڈاکٹر میکائل اپنے مخصوص گارڈ کو ساتھ لیے وہاں پہنچا۔ گارڈ دروازہ کھول کر اندر گھسے اور مہابیر کو بازو سے جکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے، جانے دو، زور لگاتے خود کو چھڑانے لگا۔ جانے دے دوں گا، پر جاؤ گے کہاں؟ اب سے یہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ میکائل کوٹ کے جیبوں میں ہاتھ ڈالے، سبز آنکھیں مہابیر کی سے آنکھوں میں گاڑے اندر آئے۔ زمر کے پاس جانا ہے، تب زب ہوتے بولا۔ میکائل کہکا لگا کر ہنسا۔ مہابیر نے تند نگاہ سے اسے گھورا۔ مر گئی ہے وہ، مار دیا تم نے اسے، اس نے استہزائیہ جواب دیا۔ اس کے گارڈز بھی ہنسنے لگے۔ مہابیر کی گردن کی رگیں تن گئی۔ ویسے کیوں مارا؟ اس کی خواہشات پوری نہیں کر پا رہے تھے کیا؟ میکائل نے طنزی انداز میں کہتے سرتا پیر دیکھا تھا۔ فضا میں پھر سے کہکا گونج اٹھا۔ میکائل سمیت گارڈز کی نظریں بھی تحقیر آمیز تھیں۔ مہابیر نے ایک لمبا سانس لے کر سر کو جھٹکا۔ ایک زوردار جھٹکے سے اس نے دائیں سمت والے گارڈز کو دھکا دے کر پرے گرایا اور جھپٹ کر میکائل کی گردن میں اپنا بازو پھنسا دیا۔ میکائل گھوم کر رہ گیا۔ گرفت اتنی سخت تھی کہ میکائل کو سانس اٹکتی محسوس ہوئی۔ بائیں جانب کے گارڈز نے اس کے کندھے اور پیٹھ کے مکے مارے، مگر مہابیر کی قوت میں کمی نہ آئی۔ زمین بوس گارڈز خود کو سنبھالتے کھڑا ہوا اور اس کی گرفت سے میکائل کو چھڑانے کے جتن کرنے لگا۔ کمرے سے آتی جھڑپ کی آوازیں سن کر دیگر عملہ بھی بھاگ آئے اور جھڑپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگے۔ غم و ملال سے جوجھ رہے بے خواب اور بھوکے پیاسے مہابیر میں آخر اتنی طاقت دیکھ کر میکائل ششدر رہ گیا تھا۔ زور زبردستی سے کام نہ بنتا تو ایک اسسٹنٹ بھاگ کر الیکٹرک ڈیوائس لے کر آیا اور بیڈ پر چڑھ کر کمان مہابیر کے سر پر لگا دیا۔ کمان لگتی مہابیر کو زوردار کرنٹ کا جھٹکا لگا۔ وہ چھل کر پیچھے گر پڑا۔ ڈاکٹر میکائل اس کی گرفت سے چھوٹ کر دروازے سے باہر لپکا۔ دیوار پکڑ کر اس نے کھانستے گردن موڑ کر کمرے کے اندر دیکھا تھا جہاں اب مہابیر کو کرنٹ کا شاک دیا جا رہا تھا۔ ایک، دو اور تیسرے جھٹکے پر مہابیر کپکپاتا بے ہوش ہو گیا۔ میکائل نے اسسٹنٹ کو مزید شاک دینے سے روک دیا۔ اسسٹنٹ اور دیگر عملہ اس کے اشارے پر کمرے سے باہر چلے گئے۔ بہت خاص ہوگی وہ خاتون جس کی محبت میں یہ اس حال تک پہنچ گیا ہے۔ میکائل نے بے سود پڑے مہابیر کو غور سے دیکھا تھا۔ رات 8 بجے ہاسپٹل کی پوری عمارت میں تیز سائرن بجایا گیا۔ یہ ڈنر کی اطلاع تھی۔ سبھی مریض بھاگتے گرتے اپنے اپنے کمروں سے نکل کر بڑے ہال کی سمت جا رہے تھے۔ 1 سے 2 مرلے کے احاطے پر مبنی اس لمبے چوڑے ہال میں قطار سے ٹیبلز اور چیئرز رکھی گئی تھی۔ صبح، دوپہر، رات تینوں وقت کا کھانا اسی جگہ دیا جاتا تھا۔ سائرن کی آواز پر مہابیر ہوش میں آیا۔ وہ اب تک فرش پر اوندھے منہ گرا ہوا تھا۔ شوق کے باعث اس کے پورے جسم میں درد کی شدید لہر تھی۔ وہ لب بھینچے گردن اور پیشانی مسلتے کمرے سے باہر آیا۔ کھانا آ گیا، کھانا آ گیا۔ ایک دماغی مریض گانے کی صورت کہتے اس کے پاس سے گزرا تھا۔ کھانے کے نام پر مہابیر کی بھوک کی حس جاگ گئی۔ اسے بھی شدت سے کھانے کی چاہ ہوئی تھی۔ غیر ارادی طور پر اس کے قدم دوسرے مریضوں کی پیروی میں ہال کی سمت اٹھے تھے۔ نڈھال قدموں کو گھسیٹتے وہ ہال تک آیا۔ ہر سو گہما گہمی تھی۔ نرسز، وارڈ بوائز، اسسٹنٹ اور 4 سے 5 ڈاکٹرز مریضوں کو ترتیب سے بٹھانے میں مشغول نظر آئے۔ مہابیر نے ہال کے آخری حصے تک نظر دوڑائی۔ اتنے لوگوں میں بھی اسے میکائل کو پہچاننے میں غلطی نہ ہوئی۔ دماغ پھر سے آگاہی دینے لگا، لیکن فی الوقت بھوک کی حس طاقتور ثابت ہوئی۔ نظر گھماتے کھڑکی کے پاس بیٹھے ایک 14 سال کے ٹین ایج لڑکے پر پڑی۔ شور سے دور وہ ایک جگہ ساکت بیٹھا اپنی خالی پلیٹ کو گھور رہا تھا۔ غیر محسوس انداز مہابیر کو اس کی جانب کشش محسوس ہوئی اور وہ اس کے پہلو میں جا بیٹھا۔ ابان قریشی نئے وجود کو پاس بیٹھے دیکھ کر مضطرب ہو گیا اور کھسک کر قدرے دور ہو گیا۔ مہابیر بینچ پر زور دیتے اس کے قریب ہوا۔ ابان کے ماتھے پر بل نمودار پھر سے کھسک گیا۔ مہابیر کے لبوں پر شریر مسکان رنگ گئی۔ پلکیں جھپکاتے پھر قریب ہوا۔ اب کی بار ابان کھسکا تو بینچ کی گنجائش تمام ہو گئی اور پھسل کر نیچے گرنے لگا۔ مہابیر نے فوراً سے بیشتر ہاتھ بڑھا کر اسے بازو سے پکڑ لیا۔ ابان نے معصوم آنکھیں اٹھا کر اس لمبے چوڑے شخص کو دیکھا تھا۔ چہرہ انجان تھا لیکن احساس اپنا دلایا گیا۔ سوری۔ مہابیر نے اسے کھینچ کر سیدھا کیا اور خود فاصلہ بنا کر بیٹھ گیا۔ ایک وارڈ بوائے باری باری ان دونوں کے سامنے دال چاول سے لبریز پلیٹیں پٹک کر آگے بڑھ گیا۔ ابان نے فوراً پلیٹ کے گرد بایاں بازو پھیلا کر ہلکا بنایا اور دائیں ہاتھ سے بڑے بڑے لقمے کھانے لگا۔ مہابیر حیرت سے سر کو دائیں سمت جھکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ دال چاول پر اتنا کیا ٹوٹنا اس نے دل میں سوچا تھا۔ ابھی اسی سوچ میں گم تھا کہ سامنے سے ایک دماغی مریض بھاگتا ہوا آیا اور اس کی پلیٹ پر گر پڑا۔ دال چاول اچھل کر مہابیر کے کپڑوں پر گر پڑے۔ مہابیر اچنبھے سے منہ بسوڑتے کھڑا ہو گیا۔ اس کے گندے کپڑے دیکھ کر وہاں موجود مریض اس پر ہنسنے لگے۔ پہلے اپنی حالت دیکھ کر اور پھر گردن گھما کر ابان کو دیکھ کر وہ اس کی پلیٹ پر
پہرا دینے والی حرکت سمجھ گیا۔ ابان اتنی دیر میں اپنی پلیٹ صاف کر کے خاموشی سے اٹھ کر ہال سے باہر چلا گیا۔ وارڈ بوائے! میکائل کی آواز نے مہابیر کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی۔ اس کے عین سامنے کھڑا تھا۔ مہابیر کے تاثرات سخت ہو گئے۔ اس کے لیے دوسری پلیٹ لے کر آؤ، اور ہاں، VIP پلیٹ۔ میکائل نے رعبدار آواز میں ہدایت دی۔ وارڈ بوائے کچن کی جانب بھاگا اور 2 منٹ میں واپس اس کے پاس آیا۔ اب اس کے سامنے جو پلیٹ پڑی تھی وہ VIP تھی، یعنی اس میں چکن بریانی، ایک چپلی کباب اور رائتا موجود تھے۔ میٹھے کے طور پر ایک سیب اور ایک کیلا رکھا گیا تھا۔ بیٹھو، آرام سے کھاؤ، میں ہی ہوں، کوئی تنگ نہیں کرے گا، میکائل نے حاکمانہ انداز میں کہا اور ایڑیوں کے بل پلٹ کر اس کے ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مہابیر پھر سے حیران ہوا۔ صبح طنز کرنے والا محبت کیوں دکھا رہا تھا؟ شاید اس کی طاقت آزما چکا تھا، اس لیے کھانے کی لذیذ خوشبو سے اس کی بھوک بڑھنے لگی۔ وہ ذہن سے دوسرے سارے خیالات محو کر کے کھانے پر بیٹھ گیا۔ بریانی کھاتے اس نے ہال کے حاتم نظر دوڑائی۔ صرف چند ہی مریضوں کے آگے VIP پلیٹ رکھی گئی تھی، باقی عام مریضوں کو باسی دال چاول کھلایا جا رہا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر مہابیر ڈاکٹر میکائل کی نظروں میں آئے بغیر باہر نکل گئے۔ اسے ابان کی تلاش تھی، مگر وہ کہیں نہ ملا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ گارڈن ایریا تک آ گیا اور ایک دم ایک احساس کے تحت رک گیا۔ ٹرانس کسی کیفیت میں پیچھے مڑا۔ سفید روشنی میں وہ عکس اس کے عقب میں کھڑا تھا۔ زمر! اس کے لبوں سے بے اختیار یہ نام نکلا۔ اس عکس کے لبوں پر حسین مسکراہٹ پھیل گئی۔ رات کی تاریکی میں روشن عکس اور اس پر چمکتی مسکراہٹ۔ مہابیر اسے دیکھتے فریز ہو گیا۔ وہ وہی تو تھی، اس کی زمر! زندگی میں اس کے سحر میں جکڑا جاتا اور اب اس کے اسیر میں جکڑا گیا تھا۔ بہت دکھ ہو رہا ہے، بہت سیڈ ہو گیا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ یہ ناول اتنی سیڈ ہو جائے گی۔ مجھے پڑھتے ہوئے بھی، ریڈ کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ناول پسند آ رہی ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔